It has been moved that the recommendations on the money bill further to amend certain tax laws, the Tax Laws Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be adopted. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Minister in charge, Cabinet Division, may move order number 10. جناب چیئرمین، آپ کی اجازت سے موو کرنے سے پہلے 1 منٹ میں صرف بزنس ایڈوائزری میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم نے ہاؤس کس طرح چلانا ہے. مجھے آج میں یہ بات ایک طرح سے مایوسی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہماری جو پارلیمانی روایات ہیں وہ بڑی درخشندہ ہیں، اور ہم نے پارلیمان میں ہمیشہ ایک دوسرے کو تحمل سے سننے کا ہی دیکھا تھا، اور یہ روایت بڑی دیر سے قائم تھی. لیکن آج نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ اپوزیشن جب بول رہی ہوتی ہے تو ٹریری بینچز کی طرف سے مکمل خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے جواب کے لیے ٹریری بینچز سے ہمارے کولیگز، لیڈر آف ہاؤس یا منسٹرز کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا ممبر کھڑا ہو، تو جو رویہ اپنایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے اور یہ افسوسناک ہے. دس از ڈپریسنگ. اور مجھے آج بڑا ترس آ رہا تھا ان پہ کہ یہ اپنے لیڈر کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور اس کی چوری بچانے کے لیے انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی جب لیڈر آف اپوزیشن نے اس وطن عزیز کی معاشی ترقی کی پروان کو گیدڑ سے تشبیہ دی. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اسے ایکسپنج کیا جائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے، اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں. صرف کیونکہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس پہ لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شور مچا ہوا تھا. بات ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی، اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں انڈورس کروں گا احسن اقبال صاحب کی بات کو کہ ہمیں کم از کم عدالتی معاملات میں مذہب کو یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کے آنا. ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے ڈاکوں کو، چوریوں کو چھپانے کے لیے اتنی پاک ہستیوں اور اتنے اپنے دین کا جو ہے اس کو شیلڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اوپن اور شٹ ٹرانزیکشن ہے. فلور آف ہاؤس میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ریفرنس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو انہوں نے بنایا. کیس صرف اتنا تھا کہ جو پیسہ وہاں پہ کانفسکیٹ ہوا وہ ایک انکوائری کے بعد ہوا، اور جو بات حسین نواز صاحب کی گئی ہے، یہ شکایت NCA نے آن اٹس اون سو موٹو نہیں لی. یہ اس وقت کے معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہزاد اکبر مرزا نے یہ درخواست دائر کی تھی، انکوائری شروع کرائی تھی حسین نواز کے خلاف. وہ رسیدیں دے کے باعزت بری ہو گئے اور اس گڑھے میں یہ خود گر پڑے. یہ کیس ہے سر. انہیں کلیئر کر دیا گیا جب یہ رقم ساری کیلکولیٹ کر کے انہوں نے کانفسکیٹ کر لی. نیشنل کرائم ایجنسی کے رول کے مطابق یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈار صاحب اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنی تھی. یہ 59 ارب روپیہ تھا اس وقت کی تقسیم کے مطابق، جو پاؤنڈ کا اور اس کا فرق تھا. جناب چیئرمین، کابینہ میں ایک بند لفافے میں نوٹ لا کے حشپ کر کے بغیر ڈیبیٹ کرائے ایکس ایجنڈے کے طور پہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بٹوین NCA اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان. وہ کہتے ہیں ملک ریاض اور ان کے درمیان تھا، گورنمنٹ کا تعلق کوئی نہیں تھا. گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ایگریمنٹ کرایا گیا کہ یہ جو ڈیل ہوگی یہ پبلک نہیں ہوگی، اور اس ایگریمنٹ کی آڑ میں، اس کی گارب میں نیشنل کرائم ایجنسی کو اس ڈیل کے بارے میں NOC جاری کر دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور ہدایت کر دی گئی کہ آپ یہ ساری رقم جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینے کی بجائے جو ملک ریاض صاحب کا جرمانے کا اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ نے کھولا ہوا جس میں انہوں نے 429 ارب جمع کرانے تھے، آپ یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں. یہ چوری پکڑی گئی. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کو نقصان کوئی نہیں پہنچا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب عوامی رد عمل دیکھا، وفاق پاکستان نے ایک درخواست دائر کی PDM دور میں کہ جی یہ رقم جو ہے یہ تو حکومت پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا جو یہاں سے لوٹ کے لے جایا گیا تھا،
اور رولز کے تحت یہ حکومتی اکاؤنٹ میں آنا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع وہ رقم وہاں سے نکال کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکومتی اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈالی گئی. اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ہم اس پریکٹس کو الاؤ کر دیں تو وہ پرانا ایڈیم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ ایک کو لوٹ کے دوسرے کا قرض لٹا دیں. تو یہ اوپن اینڈ شٹ سی ایک ٹرانزیکشن ہے. یہ میٹر سب جوڈس ہے. میں سر اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا. اور جو اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، انہوں نے پروٹیکشن آرڈر کے، آپ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا، بالکل یہ اتھارٹیز کا فرض ہے کہ اس پروٹیکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب نیشنل اسمبلی میں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اول تو جاری نہیں تھے ہوتے، اور اگر جاری ہوتے تھے تو انہیں جیل سے پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے احتجاج پہ یہ ڈیسک بجاتے تھے. جب خواجہ سعد رفیق کے پروٹیکشن آرڈر کی بے توقیری کی جاتی تھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی، تو ڈیسک بجائے جاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا ہے وہی ہونا چاہیے. میں نائب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ کے یہ ضرور عرض کروں گا